خدا کی تعریف کریں جو تعریف کے لائق ہے۔ کلام سے پہلے دعا کریں۔ نئے سال کا آغاز خدا کے ساتھ گفتگو کر کے کریں، خدا کی تعریف کر کے کریں۔ پورے سال کا پہلے شکریہ ادا کریں۔ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور خدا کی تعریف کرنا شروع کریں۔ زندہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں جو جلال کا بادشاہ۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، جس نے پورا سال ہماری مدد کی، ہماری فیملی کی مدد کی، ہمارے ساتھ رہا، جس نے ہمیں استعمال کیا، جس نے پریشانیوں سے نکالا، دکھوں سے نکالا، بیماریوں سے نکالا، الجھنوں سے نکالا، قرضوں سے نکالا، پریشانیوں سے نکالا۔ آئیں خدا کی تعریف کریں، آئیں اس بادشاہ کی تمجید کریں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، ہر ایک بات میں تعریف کریں۔ خدا نے اس سال آپ کو جتنی نعمتیں دی ہیں، آپ کو اچھی جاب دی ہے، خدا نے آپ کو بلیسنگ دی ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ تعریف کریں، آپ بلند آواز سے تمجید کریں، آپ خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں جس نے آپ کو سرفراز کیا، جس نے آپ کو ترقی دی، جس نے آپ کو قوت دی، جس نے آپ کو زندوں کی زمین پر زندہ رکھا، یہ ساتھ دیکھنے کو بخشا۔ آئے تعریف کریں زندہ خدا کی۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، انتظامیہ بھی، گانے والے، بجانے والے، ساؤنڈ آپریٹر، میڈیا ٹیم، سب بھائی والے بھی سب دعا کریں۔ ہمارا خدا یہاں موجود ہے، ہمارا زندہ خدا یہاں اترا ہوا ہے۔ کیوں نہ اس کی مدد سرائی کی جائے، کیوں نہ اس کی تمجید کی جائے۔ ہر ایک بات میں تعریف کریں، یاد کریں خدا نے آپ کو کیسے چھڑایا، یاد کریں خدا نے آپ کو کیسے بچایا، اور تعریف کرنا شروع کریں۔ کتنی برکتیں خدا نے دی ہیں، ہماری سوچ سے بڑھ کر خدا نے ہمیں بلیس کیا ہے۔ او شابا رابا رابا راماندالا رابا رابا رابا، او رابا رابا راماندالا رابا 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 رابا۔ جو اس سال نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی خدا کی تعریف کریں۔ خدا نے آپ کو نیو لائف دی ہے، خدا نے آپ کو بلیسنگ دی ہے، خدا نے آپ کو برکت دی ہے۔ ہاللیلویہ، جن کو خدا نے روح القدس کا بپتسمہ دیا ہے، ریبیلے نے کلو رمندو، اس سال میں خدا نے جسے بلیس کیا ہے، ہاللیلویہ ہاللیلویہ، اپنی نعمتوں سے اسودہ کیا ہے، اپنی برکتوں سے اسودہ کیا ہے، اپنی محبت کو دکھایا ہے، ہر وقت ہر جگہ آپ کے ساتھ رہا ہے۔ وہ ربا ربا رمندالا ربا۔ میں کہتا ہوں بلند آواز سے تعریف کریں اس خدا کی، اس خدا کی تعریف کریں جو یہاں موجود ہے۔ وہ ربا 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 رمندالا ربا 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 شی ربا بابا، ریبیلے لے لے کر رمندالو روبو رو رو سیمدالا، او ریبیلے کر رمندالو روبو 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 رو سیمدالا بابا بابا، او ریبیلے لے لے کر ربا سی ربا بابا بابا، زیبی رمندالا ربا بابا۔ خداوند نے آپ کو توڑے دیے، خداوند نے آپ کو بلیسنگ دی، خداوند نے آپ کو استعمال کیا۔ وہ ربا ربندہ پرا سندلوشنا، خداوند نے آپ کو اولاد جیسی نعمت دی، خداوند نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے اسودہ کیا، خداوند نے آپ کے بچوں کو محفوظ کیا، انہیں بیماریوں سے نکالا۔ خدا کی تعریف کریں، ہاللیلویہ، خدا کی تمجید کریں سچے دل سے، ہاللیلویہ۔ خداوند نے آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کیا، ہر ایک ضرورت کو خدا نے پورا کیا، اور خدا نے آپ کو بلیس کیا۔ تعریف کریں اس خدا کی، تعریف کریں اس خدا کی۔ ہاللیلویہ، تیرا شکر ہو، ہاللیلویہ تیرا شکر ہو، ہاللیلویہ تیرا شکر ہو۔ ہاتھوں کو اٹھا کر تمجید کریں، سب کی آواز آنی چاہیے، بلند آواز سے تعریف کریں۔ اپنے ساتھ والے کو نہ دیکھیں، آپ دعا کریں، آپ دعا سننے نہیں کرنے کے لیے آئے۔ شابا رابا رابا رامندالا راس، تعریف کریں خدا کی۔ ہاللیلویہ تیرا شکر، ہاللیلویہ تیرا شکر۔ تو میری زندگی میں آیا، تو نے مجھے دعا کرنے کا فضل بخشا، اس سال خداوند تو نے اپنے ساتھ چلنے کا بھاری فضل بخشا۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیری تمجید کرتے ہیں، ہم تیرے نام کو مبارک کرتے ہیں، ہم تیرے نام کو قدوس کرتے ہیں۔ خداوند تو نے پوری کلیسیا کو استعمال کیا، پوری منسٹری کو بلیس کیا، خداوند ہر ایک نعمت، ہر ایک برکت دی، اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں خداوند۔ ہاللیلویہ تیرا شکر، ہاللیلویہ تیرا شکر، ہاللیلویہ تیرا شکر۔ تو نے ہمیں گلی بگلی استعمال کیا، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری
تمجید کرتے ہیں. تو نے ہمیں مشن ٹرپ میں استعمال کیا, تیرا شکر خدا. تو نے ہمیں ہر جگہ استعمال کیا خدا. ہاللویا, تیرا شکر خدا. میں کوائر کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں, نظامیہ اسکاؤٹ ٹیم کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں, ہر ایک کے لیے تیری تعریف کرتا ہوں خدا. تمام بورڈ ممبرز کے لیے تیری تعریف کرتا ہوں خدا. جو صبح سویرے اناؤنسمنٹ کرتا ہے میں اس کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں. ہر ایک کو تو نے فضل بخشا, بلیس کیا, اس بات کے لیے تیری تعریف کرتے ہیں. ہاللویا, تیرا شکر. ہاللویا, تیرا شکر. ہاللویا. نیو ایئر میں ہم انٹری پا چکے ہیں, نئے سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں, نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں. آئیے یسوع کا نام لے اپنے سال کا آغاز کریں. جو یسوع کے نام سے آغاز کرتا ہے اس کے سال بابرکت, اس کے مہینے بابرکت ہو جاتے ہیں, اس کے دن بابرکت ہو جاتے ہیں. آئے یسوع کی تعریف کرنا شروع کریں. آئے کہیں کہ خدا پورے سال میں تیری عبادت کرو, پورے سال میں تیری مدح سرائی کہو, پورے سال میں تیری خدمت کرو, پورے سال میں تیرے پیچھے چلو. اگر گزرے سال کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس سال میں پوری کروں خدا. مجھے فضل بخشے خدا. اس سال میں دیانتدار رہوں, اس سال میں تجھ میں اور معمور ہو جاؤں, تجھ میں اور پابند ہو جاؤں. آئے دعا کریں, آئے دعا کریں اور اپنے سال کا آغاز یسوع نام سے کریں. ہاللویا. کہیں اس سال مجھے اور برکت دے, مجھے اور برکت چاہیے, مجھے اور برکت چاہیے اس سال. ہاللویا, 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 تیرا شکر. ہاللویا, 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 تیرا شکر. سب دعا کریں. اس سال, یہ سال برکتوں کا سال, 2020 آپ کے لیے خدا نے برکت کا سال رکھا ہے. ہاللویا. آپ کے لیے ترقی کا سال ہے, آپ کے لیے آگے بڑھنے کا سال ہے. ہاللویا, 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 ہاللویا. خدا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہم سب کو یہ سال دیکھنے کو بخشا ہے خدا. سال کے پہلے دن اور پہلے منٹ میں ہم تیری تعریف کرتے ہیں, ہم تیری تمجید کرتے ہیں. جو تیری حضوری میں گزر رہا ہے, جو تیرے قدموں میں گزر رہا ہے, ہم تیری تعریف کرتے ہیں. ہاللویا, 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 ہاللویا. اس سال اور برکتوں کے دروازے کھلے یسوع نام سے, اس سال اور دروازے کھلے یسوع نام سے. خدا جتنے یہاں موجود اور دعا کر رہے ہیں ان کے لیے اور برکتوں کے دروازے کھلے خدا, اور نعمتوں کے دروازے کھلے خدا, اور بلیسنگ کے دروازے کھلے خدا. اور تیرا جلال ظاہر ہو خدا, تیری برکت ظاہر ہو خدا. او ربا 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 ربا. اس سال خداوند آپ کے گھر کے حالات بدل دے گا, آپ کی لائف کے حالات بدل دے گا. ایمان رکھیں, ایمان رکھیں. یہ سال آپ کے لیے خوشیوں کا سال ہے. ریسیو کریں بلیسنگ کو. سال آپ کے لیے برکتوں کا سال ہے, خوشیوں کا سال ہے, آگے بڑھنے کا سال ہے, ترقی کا سال ہے, نعمتوں کو حاصل کرنے کا سال ہے, جلال میں بڑھنے کا سال ہے. سال ہے خداوند میں اور مضبوط ہونے کا, سال ہے خداوند میں اور پاکیزگی میں چلنے کا. یہ سال ہے خداوند میں آگے بڑھنے کا, روحانی اور جسمانی نعمتوں کو حاصل کرنے کا. ہاللویا, تیرا شکر. ہاللویا. خدا میں چاہتا ہوں ہر ایک پر تیرا مسا ٹھہر جائے. اس سال ہر ایک پر تیرا مسا ٹھہر جائے خدا. اور جو توڑا تو نے دیا اس سال اور چمکانے والے ہو خدا, اس سال اور بلیس ہونے والے ہو. ہاللویا, تیرا شکر. یہ سال صلح کا سال ہوگا, یہ سال سلامتی کا سال ہوگا. یہ سال ہم سب کے لیے باعث برکت سال ہوگا. ہاللویا, تیرا شکر. ہاللویا, تیرا شکر. ہاللویا, تیرا شکر. آئے سب تشریف لے اسی مسا, اسی حضوری میں خداوند اپنے خدا کو سجدہ کیجیے. سب اپنی آنکھوں کو بند رکھیے, بار بار نہ کہنا پڑے. ابھی اس کو موقع نہ دیں بلکہ خدا کو موقع دیں. خدا آپ کی لائف میں آئے, خدا آپ کی زندگی میں آئے. سجدہ سب سے بڑی عبادت ہے.
سب سے بڑی پرستش ہے. ہاللویا تیرا شکر. خدا ہم تیری تعریف کرتا ہوں، تیری تمجید کرتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو اور اپنی پوری کلیسیا کو تیری حضوری میں سلنڈر کر دیتا ہوں. ہمیشہ تیرا جلال ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو، تیری برکت ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو. ہم گٹیں اور تو بڑھے خداوندہ، ہم چھپے اور تو دکھے خداوندہ. ہمیشہ تیرا جلال ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو. ہم اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں اور تیری حضور میں جھک کر اپنے آپ کو سلنڈر کرتے ہیں. تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف، تیرے نام کی تمجید اور تیرے نام کی ستائش. 1 منٹ کے لیے خاموشی میں ہم دعا کریں گے. تعریف ہاللویا. جماعت میں سے جس کسی کو خدا کا روح توفیق دے وہ کلام کے حصہ کے لیے دعا کر سکتا ہے. خدا کے خادم کے لیے زندگی بخش کلام کو اور زیادہ مانگے تاکہ خدا ہم سے بولے، ہم سے کلام کرے، تاکہ بہت سارے لوگ آج بہت سارا برکت کو رسیو کرنے میں. آسمانی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، یقیناً تو جو بھلا ہے. اب آپ تیرے پیار تیری محبت کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں. آپ اس نئے سال کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں. آپ جو تو نے ہم سبوں کو آپ شامل ہونے کا فضل دیا ہے، آپ میں تیرا شکر کرتی ہوں. ساری کلیسیا کے لیے آپ تیری برکت چاہتی ہوں. آپ آج کی ساری پرستش کے لیے آپ تو نے ہمارے ہونٹوں کے پھل کو اپنے حضور میں قبول ٹھہرایا. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آپ ابھی جو ہم سے بولنے کو ہے، آپ میں تیرے کلام کی شنو آپ یہ ساری کلیسیا آپ تیرے کلام کے شنوا ہو، اور آپ تیرے کلام کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے والے ہو، کیونکہ آپ تیرا کلام سچا اور برحق ہے. میں تیرا شکر کرتی ہوں. میں تیرا شکر کرتی ہوں اس تیرے بیٹے حقیقی نور کے لیے. میں تیرا شکر کرتی ہوں جو ہماری زندگیوں میں نور بن کے آ گیا. میں تیرا شکر کرتی ہوں اس زندگی کے لیے، ان سانسوں کے لیے، اس گھڑی کے لیے، اس موقع کے لیے. میں تیرا شکر کرتی ہوں. آپ تیرے خادم کو سب سے پاؤں تک تیرے پاکون میں چھپا دیتی ہوں. آپ اپنے خادم کا منہ بند اور آپ کثرت کے ساتھ استعمال کر، تاکہ آپ کلام کے گہرے بید آپ اس کلیسیا پر ظاہر کرنے والا ہو، اور آپ تیرا نام عزت اور جلال پانے والا ہو. اور آپ ساری کلیسیا کو فضل دے تاکہ آپ تیرے کلام میں سے پیتے چلے جائیں، کیونکہ آپ تیرا کلام جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے، تیرا کلام جو آپ ہمیں سچائی کی باتیں بتاتا ہے. میں تیرا شکر کرتی ہوں. ہر ایک چاند کو چھو آپ سوچو خیالوں پہ آپ مکمل تیرا کنٹرول، تیرا مسا، تیری حکمت، تیری دنائی کو چاہتی ہوں. مانگتے اور پا لیتی تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین. ہاللویا 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 ہاللویا. ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ لہرا کر، دونوں ہاتھ لہرا کر بلند کر کے اب آپ صرف بولیں گے. جب میں 3 بولوں گا تب آپ نے بولنا ہے. 1
दो तीन, 1 2 3, 1 2 3, हालेलुया, हालेलुया। लश्करों का खुदा यहाँ मौजूद है। उस खुदावन के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जो हमारा बादशाह, जो हमारी कुव्वत, हमारी पनाह, हमारी चंडाल है। आमीन। मेरी तरफ से, क्लीसिया की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको नया साल, देखो आप सबको नया साल, अपने साथ वाले के साथ हाथ मिला करके नया साल मुबारक हो। और साथ ये भी कहें कि इस साल में मैं कुछ नया करूंगी या नया करूंगा। उसको हिला कर कहें, वो भूले ना, कहो मैं इस साल कुछ नवा करना चाहिए। वो काम नहीं करना मैं कुछ चन्न चाड़ देना है, वो वाला नए की बात नहीं कर रहा। यानी कि कुछ नया करूंगा मैं। क्या करूंगा मैं? नया करूंगा। हमारा खुदावंद हमें नया करता है, हमें धोता है, हमें पाक करता है, साफ करता है। वो हमें मैले कचाले कुचले मुचले गंदे मंदे नहीं देखना चाहता, वो हमें फ्रेश देखना चाहता है और नया देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? आइए अपनी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ लगाएं, मेरे साथ देखें। ईसाया की किताब, ईसाया की किताब और उसका बाब नंबर 43 आयत नंबर 18। बड़ी गौर से खुदा उनका कलाम सुनिएगा। ईसाया नबी की किताब, इस किताब को पुराने अहदनामा में है, अंजील भी कहा जाता है किताबों में से। और ईसाया ने पेशन गोई भी काफ़ी यीशु मसीह के ताल्लुक से की हैं। और ईसाया एक नबी है। ईसाया मतलब पैगाम है, पैगाम लेकर आने वाला है। नबी का काम है नबूवत करना, पेशन गोई करना, ये इसका काम था, इसकी वर्किंग थी। और इसी के किताब में से देखेंगे हम ईसाया 43 बाब और उसकी 18वीं आयत, जिसको मिल गई है वो पढ़ने में रहनुमाई करे। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे न वाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूंगा। आमीन। खुदावंद इस कलाम से आप सबों को बरकत दे। यहाँ खुदावंद खुद फरमा रहे हैं, खुदावंद क्या फरमा रहे हैं कि पिछली बातों को याद, पिछली बातों को याद। ये रब्बुल फौज का कॉल है, ये कोई नबी रसूल काहिन बात नहीं कर रहा। ये लश्करों का खुदा फरमा रहा है कि पिछली बातों को याद ना कर। अलमिया ये है, आगे कहता है कि पिछली बातों को सोच भी ना। हम क्या करते हैं? मेरे नाल रहना, जो पिछली बातों को क्या करते हैं? सोचते हैं। और इब्लीस का क्या काम है? हमें पीछे लेकर जाना, बताना कि तू पहले ये था, पहले तू इस तरह का था, इस तरह की थी। हम बैठकर किसी के साथ अगर डिस्कस करें तो अपनी पिछली डिस्कस करते हैं। किसी की पिछली जिंदगी दर्दनाक गुजरी है, वो अपने पिछले रोने रोंदा रहता है, अगों नहीं उन्हें वेखना आगे की होने है। वो जो गुजर गया लम्हा वो हाथ में नहीं आएगा। वो बलवीर सूफी का गीत सुना, फड़ी का पड़ी हुए वक्त बजा। यहाँ खुदा खुद कह रहा है कि पिछली बातों को याद ना कर, यानी कि पिछली बातों पर ध्यान ना लगा। अगर आप इसका 38वां बाब देखें, खुदा ईसाया की मार्फत कहता है कि मैं तेरे पिछले गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। खुदा कहता है कि मैं तेरे गुनाहों को याद नहीं करूंगा। हम क्या काम करते हैं? हम अपनी पिछली से पिछली, पुरानी से पुरानी
کوئی تو بچپن دیاں کہانیاں سنان لگ جاندے ہیں، کئی تو ایسے فون میں پکاتے ہیں، کئی آپ کو میں کیا بتاؤں، فون آ جائے نا، میں پہلے ایسا تھا ویسا تھا، میں بھی فون رکھ دینا، اچھا پھر رکھ دینا، میں نے پتا ہونے دی مکنی نہیں، پچھلی سے پچھلی، پرانی سے پرانی کھوج کھوج کے نکالیں گے، جن باتوں کا کوئی توڑ نہیں، کوئی جوڑ نہیں۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے اسی کے آگے کہتے ہیں دیکھ میں ایک نیا کام کروں گا، آپ سب بولیے دیکھ میں ایک نیا کام کروں گا، کیا کروں گا؟ نیا کام۔ اب ہم نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیا کام۔ نیا کام یہ ہے کہ پچھلی باتوں کو بھول جا، پچھلے کاموں کو بھول جا، ان خطاؤں کو، غلطیوں کو یاد نہ کر کہ پہلے میں اس طرح کی تھی۔ اب یہ یاد رکھ کہ اب تو یسوع مسیح میں ایک نیا مخلوق ہے، اب تو یسوع مسیح میں خریدا گیا ہے، اب تیری قیمت ادا کر دی گئی ہے، اب میں تیری زندگی میں کوئی نیا کام کروں گا نئے سال والے دن۔ اب نیا ہونے کے بعد ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ کہتا ہے دیکھ میں ایک نیا کام کروں گا۔ اب وہ ظہور میں آئے گا، مطلب اب وہ ظاہر ہوگا، یعنی کہ میچ جڑے ویندے نے انہاں نوں تو خیر پتا ہوئے گا، ٹیسٹ میچ دے 90 اوور ہوتے ہیں، اور ابھی جب ہم داخل ہو گئے، آپ کو پتا ہے کس میں داخل ہو گئے ہیں؟ 2020 جی۔ 2020 کیا ہے؟ تیز گیم ہے، فاسٹ گیم ہے، یعنی خدا کے لوگ جو ہیں تیز ہونے چاہیے، فاسٹ ہونے چاہیے۔ فاسٹ کس طرح کے ہونے چاہیے؟ اینی پیڑے کمائے چاہیے، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں۔ اس سال کے اندر آپ نے نیا کام کیا کرنا ہے، نئی بات کیا کرنی ہے، یا وہی سالوں سال کی زندگی گزر رہی ہے تو آگے بھی ویسی زندگی ہے تو پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے زندگی گزر جائے گی۔ ہم نے نیا کیا کرنا ہے، ہمیں ایک نئی تعلیم کیا دی گئی ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا، کہا اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، اس نے بولا یہ میں ایک نیا حکم دے رہا ہوں تمہیں۔ حکم بہت سارے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے حکم ہیں، پر میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ یسوع مسیح کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے، شاگردوں کو بٹھا کر سمجھایا کہ اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو تو اسی سے جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو۔ یسوع مسیح شاہ ہے اور ہم نے اس کے ارد گرد رہنا ہے۔ شاہ کہتے ہیں بڑے کو، یسوع مسیح بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، یسوع مسیح بڑا ہے۔ نئے سال میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیا کام کرنا ہے۔ نیا کام کیا کرنا ہے؟ ہم وہی سالوں سال گلی چو لنگنے ہیں، جنہوں سلام کی تھی وہ نہیں جواب دیتی، فقی فریسیوں کی طرف۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سلام کریں، سب سے کریں، سلام کا مطلب ہے سلامتی، مطلب آپ دوسروں کے لیے سلامتی چاہیں۔ بات میرے کہنے کی یہ ہے کہ دوسروں تک مسیح کا کردار، مسیح کا مزاج لے کر جائیں، کہ اس کو بتائیں کہ ہمارے یسوع مسیح نے نیا کام کیا کیا ہے۔ آپ کے پاس گفٹ ہے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے، آپ کی زندگی میں بہت کچھ ہے، آپ کسی کے آنسو پہنچ سکتے ہیں۔ اس سال میں کسی روتے ہوئے کو ہنسا سکتے ہیں، کسی لاچار مجبور کو اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سال میں آپ نے ٹارگٹ رکھنا ہے کہ میں نے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کسی ایک شخص کے لیے بھی کچھ کر لیتے ہیں نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنوں کے لیے تو سارے کرتے ہیں، پتہ ہے نا المیہ ہے کہ نیوندرا انہوں ہی پانا ہے جنہیں 1000 وادو دے کے جانا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ ان لوگوں کو دے جن سے واپسی کی امید نہ ہو؟ اگر ہم ان کو
دیں گے تو ہمارے لیے آسمان سے کھلے گا دروازہ. آمین. ہم انہی کو دیتے ہیں جن سے ہمیں امید ہے کہ ان سے ریٹرن ہو کر ہمیں واپس ملنا ہے. بائبل کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ یہ ریٹرن والا چکر کرو. 2000 دیتا تھے اگلی دری میرے منڈیری 4 دیں گے. نا، ہمیں دے یا نہ دے ہمارا باپ زندہ ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیا کہتا ہے؟ دیکھ ایک میں نیا کام کروں گا وہ ظہور میں آئے گا. کیا تم اس سے واقف ہو؟ لکھا سچائی سے واقف ہوگا تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. سچائی کا کام ہے آزاد کرنا. اور سچائی کون ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو آزاد کرتا ہے. بڑے پرانے لوگ آئے، نبی آئے، رسول آئے، کاہن آئے، بڑی تعلیمیں دی، بڑے بڑے انہوں نے باتیں دعوے کیے. رسول بھی آئے چلے گئے، کاہن بھی آئے چلے گئے، نبی بھی آئے، سورما آئے، لڑنے والے جھگڑنے والے 1,000 کو مارا. لیکن یہ کیسا سورما آیا؟ یہ کس طرح کا سورما آیا؟ بڑے سورما آئے جنہوں نے آ کر خون بہایا، یہاں تک کہ جانیں لی ہیں. یہ کیسا سورما آیا ہے کہ جس نے آپ کے اور میرے لیے جان دے دی. بلکہ جان دی نہیں بلکہ ہماری جان کو محفوظ کیا. اس نے آ کر ایک نیا کام کیا. میرے ساتھ دیکھیں کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط. نیا کیا کرنا ہے؟ اب آپ کا نیا پن آنا ہے. کرنتھیوں 5واں باب، دوسرا کرنتھی اور اس کی 17ویں آیت. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی. آمین. اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ نیا مخلوق ہے. اس کی زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے. جو یسوع مسیح میں ہے وہ نیا. یعنی وہ نیا کس طرح کا ہے؟ نہیں کہ کوئی روبوٹ بن گیا چابی تے چلن لگ گیا. نو، نئے سے مراد یہ ہے کہ تبدیلی، باطن کی تبدیلی، سوچ کی تبدیلی، خیال کی تبدیلی، ہر ایک بات میں چینجنگ آئے. اگر ہماری زندگی میں چینجنگ ہی نہیں ہے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی ہی نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ دعا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں خود دعا کرتا ہوں، میں اپنے لیے زیادہ دعا کرتا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہاتھ دکھائیں ذرا. میں تو کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ اپنے لیے دعا کرتا ہوں. پہلے میں اپنے آپ کے سوراخ دیکھتا ہوں کہ مجھ میں کتنے سوراخ ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے دعا کرنا اچھی بات ہے، کرے دعا، میری دعا ہی نہ کری جاؤ. اپنے آپ کو پرکھو، جانچو کہ میں کس سٹیج پر ہوں، کس مقام پر ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. یہ دور، یہ ماحول، یہ جو چل رہا ہے، اس دور کے اندر ہم نے محفوظ کیسے رہنا ہے خداوند یسوع مسیح میں. اور مسیح یسوع آپ کو بتائے گا کہ کس کس جگہ پر تجھے سوراخ ہے. جہاں جہاں سوراخ ہیں، یسوع کا لہو مانگے، آپ کو کمپلیٹ کرتا جائے گا. اس سال بھی ہم اگر ہماری دعائیا زندگی درست نہیں ہے تو پھر جیسے سالوں سال گزر رہے ہیں ویسے ہی گزر جائیں گے. اگر ہماری زندگی میں اب بھی تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر جیسے سال ہے ویسے کے ویسے ہی گزر جائیں گے. اس نے کیا کہا ہے پول نے؟ دیکھو
جو کوئی یسوع مسیح میں ہے، جو ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو یسوع مسیح کے ہیں، جو یسوع مسیح میں رہتے، پال ان کی بات کر رہا، ان کی بات کر رہا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب کی سب کیا ہو گئی؟ نہیں ہو گئی۔ یعنی پرانی سوچیں چلی گئی، پرانے خیالات چلے گئے۔ یسوع مسیح نے نیا کام کیا کیا ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں یسوع مسیح کا تو ہر کام ہی نیا ہے۔ ہمارے خداوند کا ہر کام ہی نیا ہے، ہر بات ہی عجیب ہے۔ ہمارے خداوند کی تو بات ہی نرالی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے خداوند تو جو کہہ دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ نیا کام انہوں نے کیا کیا؟ ہمیں ایک مزاج بتایا ہے، لکھا ایسا مزاج رکھو جیسا یسوع، چپ ہو گئے ہو، ایسا مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا۔ پہلا مزاج میں تبدیلی، ہماری سوچ میں تبدیلی، ہمارے خیالات میں تبدیلی۔ جب تک ہماری سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی تو چرچ آتے رہے، دعا کرواتے رہے، دعا کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک آپ خود نہیں بدلیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس سال آپ نے دعا یہ کرنی ہے کہ خدا مجھے بدل، تو جس طرح سے چاہتا ہے، جس طور سے چاہتا ہے مجھے استعمال کر، میں نئے طور پر بڑھوں، میں آگے بڑھوں، خدا میں تجھ میں آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ نیا مخلوق، نئی چیزیں تبھی اڈاپٹ ہوں گی اندر جب ہم مسیح کے ساتھ چلیں گے۔ اور اس سال آپ عہد کریں کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب کی سب کیا ہو گئی؟ نہیں ہو گئی۔ اگر ہماری زندگی میں نیا سال بھی آ گیا، وہی سالوں سال کی باتیں ہیں، تو پھر کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ اس سال میں نیا کیا ہونا ہے؟ آپ کو پتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے، بچوں کے لیے لیسن، وہ اس کو دودھ پلاتی ہے۔ جب بچہ ہو جاتا ہے کوئی 18-20 سال کا، کوئی اور کوئی بیاہ بھی ہو جائے، وہ دے بعد بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، وہی ماں انہوں پانی کا گلاس کہے گی نہیں پلایا، انہیں ساری زندگی دودھ پیا تو ماں انہیں دل کرے 3 دا دودھ بھی نہ پیا۔ افسوس کی بات ہے، اس سال ہم نے کچھ نیا کرنا ہے، محبت بانٹنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ محبت بانٹنی ہے۔ جن کا دل ٹوٹا ہے ان کا دل واپس جوڑنا ہے۔ خدا نے ہمیں یہاں لکھا ہے میل ملاپ کا روح دیا ہے، ہمیں نفرت، دغا بازی، جھوٹ، فریب، مکر سے دور رہنا۔ آج بھی ہم اسی فقر میں، اسی شیخی میں زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر زندگی کا کوئی فائدہ ہے؟ ہمیں دنیا کا سارا مال مل جائے۔ ایک شخص نے، یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی، اس نے کہا مجھے دنیا کی ساری دولت مل گئی ہے، سارا کچھ مل گیا ہے، کوٹھڑیاں بھی بھر لی ہیں پیسوں سے، بینک بیلنس بھی ہے۔ آج یہ کہتے ہیں پیسہ سیف تے زندگی سیف، تے جدو سیف کھا کے مر جاندے نے تے پھر ختم، سارا سیف ایتھے ہی ہے۔ اس نے کیا کام کیا؟ پیسہ بھی سیف کر لیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھا نہیں، کسی کے حالات کو نہیں دیکھا۔ اگر 2 کرتے ہیں تو یسوع کہتا ہے 1 دے دے، اس نے یہ کہا نو، نیور، نتھنگ، میں کیا کام کروں گا؟ اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے۔ اکثر جنہاں کو پیسہ آئے نا وہ اپنے اندر ہی کوئی گلاں بنا لیندے نے۔ اس نے اپنے اندر ہی ایک فلم بنا لی، اپنے اندر ہی ایک سوال جواب تیار کیے۔ تیار کیا کیے؟ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اے میری جان کھا پی اور کیا کر، چپ کر کے وہ کلام نہیں پڑھ دے، کھا پی اور کیا کر، عیش کر، عیش کر، سکون کی زندگی گزار، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے ہے، اب تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب تیرے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے۔ اوپر سے ایک آواز آئی۔ آواز کیا آئی؟ اے نادان، آج ہی تیری جان تجھ سے کیا کر لی جائے گی؟
طلب کر لی جائے گی، آج ہی تو مر جائے گا. یعنی وہ پیسہ، وہ زندگی کسی کام آئی نہ. وہی آپ دنیا میں کچھ ایسا کر کے جائیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں کہ اس نے میرے لیے یہ کیا ہے، یہ واقعی خدا کی بندی ہے، یہ واقعی خدا کا بندہ ہے. اس کی وجہ سے میں اب سیٹ نہیں بلکہ سیٹ ہو گیا ہوں. اس کی وجہ سے میں پریشان نہیں بلکہ خوش ہو گیا. آج اگر آپ نے نئے سال میں عہد کرے، کسی کا دل توڑا ہے، شاید ہماری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹا ہو، ساری رات سویا نہ ہو، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم انجانے میں کچھ کہہ دیتے. آج آپ اقرار کر کے جائیں گے. کسی کا دل ٹوٹا ہو، کوئی آپ کو کیا پتا ہو کہ بستر میں آپ کی وجہ سے آنسو بہاتا ہو. میں وہ والا نہیں کہہ رہا، وہ والا جڑا آنسو بہانا وہ تھے فریب دھوکا جھوٹے، وہ نہیں، وہ تھے نہ ٹور جایا کرو واپس آ جاؤ. وہ والے آنسو نہیں کہہ رہا، وہ تھے مگرمچھ والے آنسو جائے، وہ تو کوئی اور آنسو ہے، وہ نہیں بات کر رہا ہے. جیسے ماں بیٹی ہوتی ہے، والدین ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ساتھ رہنے والے، کھانے پینے والے. ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا دل ٹوٹا ہو ہمارے لفظوں سے یا اس کے لفظوں سے. ہمارا آج آپ نے اقرار کر کے جانا ہے، معاف کر کے جانا ہے. دل ٹوٹا ہے، جو بھی ہوا ہے، خدا سے معاف کر کے اسی جگہ پر واپس آنا. خدا ہمیں برکتیں کیوں نہیں دے رہا؟ خدا کیوں نہیں ہمیں بلیسنگ دے رہا؟ کیوں نہیں خدا ہمیں بڑھا رہا؟ اس کے پیچھے ریزن، وجہ خدا نہیں ہے، ہم خود ہیں. ہم خدا پر بلین ڈال دیتے ہیں. خدا انہیں سال ہو گئے نا، میرے نہ تے اینجی ہو رہے ہیں، میرے نہ تے این ہے، جتے ہے موتے دا ہوتے ہیں. ایک خادم نے بڑی اچھی مثال دی. اس نے بولا میں اکثر وزٹ پہ جاتا ہوں، ایک گدھا بندھا ہوا تھا، وہ نا وہیں کھڑا رہتا تھا. کہتا میں جب بھی آتا ہوں ایتھے ہی بننے آ رہتا ہے. ایک دن کیا کام ہوا کہ وہ اچانک نہ ہے کم ہی جائے. خادم نے دیکھا اس کو کیا ہو گیا، نے کیا اج تے ہل جل رہا ہے. وہ دیکھا اس نے تو تے بجلی دی تار ڈگی. وہ ہلا تب جدو تے بجلی دی تار ڈگی، ورنہ جتے کھلوتا اوتے دا اوتے ہی کھلوتا ہے، ہلا نیڑے. تو زندگی سٹاپ نہیں کرنی، ہمیں آگے جانا، خدا میں بڑھنا. خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، سانسیں دی ہیں، برکت دی ہے. کیوں دی ہے؟ ضروری نہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے. ہم غریب نہیں ہیں، ہم بادشاہ کے بیٹے ہیں. ہاللیلویا. کدے منڈے ہو؟ اشرف دے منڈے ہو، صدیق دے منڈے ہو، انور دے منڈے ہو، اوے اسی خدا دے بیٹے ہیں. ہاللیلویا. ہمارا خداوند لشکروں کا خدا ہے، ہمارا باپ زندہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں تمہانوں پتہ ہے سڑک کی دی ہے میرے پیو دی، اور میرا پیو کون ہے؟ آسمانی ہے، جس نے درخت لگائے ہے، دنیا کی ہر ایک چیز ہمیں دیتا ہے. وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے. ہمیں یہ سال معاف کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا درد رکھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت ہے، بلکہ اوروں کو بھی مسیح کے پاس لانے کی ضرورت ہے. یہ سال آپ نے عہد کرنا ہے کہ خداوند میں پرانی انسانیت کو نکالوں. اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے تو آج ایمان سے دعا کریں گے، اس نفرت کو خدا محبت میں بدل دے گا. او والی محبت نہیں کہہ رہے ادھر نہ ٹور جایا جی گڈی ادھر لے جاندے ہو، وہ والی محبت نہیں کہہ رہا. محبت بہت طرح کی ہے. محبت تو وہ ہے، ہم تو خیر باتوں میں لفظوں میں محبت انسانی کرتے ہیں، پر ہمارے یسوع مسیح نے حقیقی محبت کی ہے. اس نے اپنی جان تک دے دی ہے. اس سے زیادہ محبت کیا کرے کوئی؟ اس نے اپنی جان دے دی. جنہوں نے مارا چھیدا ان کو بھی اس نے صلیب پر کیا کہا ہے؟ باپ انہیں کیا کر؟ معاف کر. اور جب ہمارے اندر فخر شیخی ہوگی تو پھر ہم معاف نہیں کر سکتے.
کیونکہ ہمارے اندر ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، میں منو میں دس میں کام کروں، میں تک لوں، نو نتھنگ۔ یسوع مسیح نے بچوں کو لا کر کھڑا کر دیا۔ رسول بھی یہی کہتے تھے، میں بڑا، اے بڑا، میں بڑا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ نو نتھنگ، یہ تو بات کرو ہی نہیں میں بڑا ہوں۔ ہم بڑا دن کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ بڑا خداوند یسوع مسیح ہے، وہ خود بڑا ہمارے درمیان میں آ گیا۔ اس نے کہا بڑا تو میں خود ہوں، تم تو ہاتھ کی پتلی ہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارے اندر میں ہے، تو میں اگر تم سے جدا ہو جاؤں گا تو پھر کی کرو گے؟ ابھی تو بدن میں تمہارے ساتھ ہو۔ اس نے ایک بچہ لایا، اس نے کہا دیکھو اس بچے پر غور کرو، جو کوئی اس بچے کی طرح نہ بنے، اس بچے کی مانند نہ بنے، وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائے گا، وہ چھوٹا ہوگا۔ جو بڑا کہلائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو چھوٹا کہلائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یہ بادشاہی کا اصول ہے۔ ہمارے اصول پر خدا نہیں چلتا، خدا کے اپنے اصول قوانین ہیں۔ خدا اپنے قوانین بتاتا ہے، سکھاتا ہے، ہم اپنے قوانین سکھاتے ہیں۔ خدا میں ہوں، مجھے دے، خدا میری طرف دے۔ ایک بندہ پچھلی باتوں سے اس نے کیا کام کیا، کہیں سے اس نے بہت ساری مٹی اٹھائی۔ ایمانداروں کے لیے بات ہے، سنیے گا۔ بہت ساری مٹی اس نے اٹھائی، اور اس مٹی کے اندر کافی ساری قیمتی موتی بھی تھے۔ اس نے کیا کام کیا، وہ راستے میں جا رہا تھا، اس نے وہ جتنا کی کٹ دینے، وہ پالک جس سے وہ کیا آری ہوتی ہے، کرانتی، مجھے تو نام بھی نہیں آتا، وہ اس نے نا وہ دانتری کہتے ہیں، ہاں وہ مجھے تو نام بھی نہیں آتا، وہ اس نے لے لی۔ وہ مٹی بھر رہا تھا تو اس نے نا کیا کام کیا، اس پہ وہ بوری پہ ماری، تو اس کے اندر کچھ موتی بھی تھے کافی سارے۔ اس نے وہ دیکھا یہ تو موتی ہیں، اس نے وہ گدھے پر بیٹھا ہوا وہ موتی نکال کے کبھی پانی دے ادھر سوٹ رہا موتی، کبھی ادھر سوٹ رہا، کافی سارے تھے اس کے پاس، کچھ اس نے ادھر پھینک دیے، کچھ ادھر پھینک دیے۔ ایک موتی اس کے پاس پڑا تھا، اس نے بولا اچھا، اس نے اتنے ویکھیا پرانی رسی پئی ہے، اس نے وہ گدھے کے اس میں باندھ دی گلے میں، وہی شو بنانا واسطے۔ ایک سوگیر سامنے سے آ رہا تھا، اس نے دیکھا یار اس نے موتی اس کے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ اس نے بولا بھائی یہ موتی مجھے دے دے۔ اس نے بولا لے لے، میں دے کے انہیں راج سوٹ دیتے ہیں، یہ تو میرے کسی کام دے ہی نہیں۔ وہ بولا سوکار جو بادشاہ تھا، اس نے بولا تجھے اس موتی کی قیمت نہیں پتا، اس موتی کی قیمت تجھے معلوم نہیں ہے، تو نے اتنے سارے پھینک دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جڑا گدھا تو اگے رکھے تو آپ بھی گدھا ہی ہیں، تجھے اس کی قیمت نہیں پتا۔ اس نے بولا اتنے سارے پیسے یہ لے لے، تو برسوں تک کھا، صرف مجھے یہ موتی دے دے، یہ موتی مجھے دے دے، میں اس کی قیمت جانتا ہوں، اس کی قدر جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ سال میں یہ کیا کرے گا، میں جانتا ہوں اس سال یہ روحیں بچائے گا، میں جانتا ہوں اس سال یہ روٹے ہوں کو منائے گا، اس سال یہ گرے ہوں کو اٹھائے گا۔ اس نے بولا گدھے والے نے کہ یہ موتی، اس نے بولا تجھے نہیں پتا، تیرے کو تو ایسے ہی مل گئے ہیں، پر مجھ سے پوچھ جو میں نے اس کی قیمت دی ہے۔ اسی طرح ہم اتنے عام سے فضول سے لوگ تھے، پر ہماری بھی قیمت دے کر یسوع مسیح نے خرید لیا ہے۔ ہاللیلویہ! آئی جے کہ گئی جے؟ آ گئی ہے۔ ہماری قیمت اس نے خریدی ہے۔ وہ قیمتی موتی آپ اور میں، کہ یہ بیٹی اور بیٹا، اس کی میں نے قیمت دی ہے، اس کو میں نے T20 میں داخل کیا ہے۔ اب یہ کیا کام کرے گا؟ یہ نیکی کرے گا، یہ میری خوشخبری سنائے گا، یہ میرے کلام کو پھیلائے گا۔
یہ دوسروں کا بوجھ اٹھائے گا، یہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ یہ جو گرے ہوئے لوگ ہیں، جو کچلے ہوئے ہیں، جو رد کر دیے گئے ہیں، جو مایوس نا امید ہے، یہی موتی ان کے پاس جائے گا اور ان کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ یسوع مسیح نے ہماری قیمت دی ہے، اس لیے قیمت دی ہے کہ ہم اوروں کے لیے برکت بنے۔ آنے والے سال میں آپ عہد کریں، لوگوں کے لیے برکت کا سبب بنے، ترقی کا سبب بنے، نہ کہ انہاں دی وجہ تو تے اسی انہیں پھنس گئے ہیں۔ جنہوں نے آپ کو دھوکہ دیا یاد رکھیں، جنہوں نے آپ کو دھوکہ دیا وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ جنہوں نے آپ سے جھوٹ بولا، آپ سے نہیں بولا، اپنے آپ سے بولا۔ وہ خود نہیں، وہ اس کو نہیں پسا رہے، وہ اپنے آپ کو خود پسا رہے، خود مصیبتوں کا گڑھا اپنے لیے خود کھود رہے۔ جو دوسروں کے لیے کھود رہے ان کو یہ نہیں پتا وہ اپنے لیے کھودتے جا رہے ہیں۔ جو دوسروں کو دھوکہ دے رہے، چیٹنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ فریب کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں کر رہے۔ عزیزو یاد رکھیں، ہمارا خدا آسمان سے بھی دیکھ رہا ہے، بلکہ ہم پاتال میں بھی چلا جائیں وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے کسی خطے کونے میں چلے جائیں، چھپ کر گناہ کر لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، پر خداوند آپ کو دیکھ رہا ہے عزیزو۔ اس کی نگاہ ہے آپ کے اوپر، اس کی توجہ ہے آپ کے اوپر، کیونکہ اس کے آپ خریدے ہوئے۔ اس نے آپ کو اس سال دیا کہ یہ سال آپ پر نگاہ لگائے ہوئے۔ آپ کو خدا پر امید ہے، خدا کو آپ پر بھی امید ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، میرے بیٹا، اس کو میں نے زندگی دی ہے، یہ سال دیا ہے کہ یہ کچھ کر لے۔ آپ اگر لوکا کی انجیل 13واں باب دیکھیں، اس میں یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی ہے۔ اس نے کہا اتنے سالوں سے یہ رکا ہوا ہے، اس کو کاٹ ڈال، یہ تو جگہ ہی روکے ہوئے ہے، نہ تو کچھ کرتا ہے نہ تو کچھ قطرتا ہے، آندہ ہے جاندہ ہے۔ نو اس نے بولا میں تیری منت کرتا ہوں مالک، میں تیری منت کرتا ہوں۔ خداوند نے ہماری منت کی ہے کہ اس سال اس کو روکے رکھ، مجھے امید ہے کہ اس سال یہ پھل لائیں گے، اس سال یہ کچھ کریں گے، اس سال یہ آگے بڑھیں گے، اس سال ان کے لیے یقیناً تو نے کچھ رکھا ہے اور یہ اوروں کے لیے کچھ کریں گے۔ آمین آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چند لمحے آج دعا میں گزاریں گے اور اپنی زندگی کو آنے والے سال، بلکہ آ چکے اس سال میں تیار کرنا ہے آپ نے، اور جو مقصد پلان آپ کو دیے گئے ہیں آپ نے ان کو فوکس کرنا ہے۔ سب کھڑے ہو جائیں۔ بعض خادم کہتے ہیں کھلی آنکھ خدا کا مقابلہ کرتی ہے۔ بائبل کی صحیح تعلیم کو سمجھیں۔ آپ آنکھیں کھول کر بھی دعا کر سکتے ہیں روڈ پر، اے نہ ہوئے کہ تو انمائتے گیا تو یہ تو ہی کھول دو، یہ کام نہیں کرنا۔ آئیے اپنے ہاتھ آسمان کے سنجیدگی کے ساتھ دعا کرنی اور پورے دل سے دعا کرنی۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میرے ساتھ والا کون ہے، میری ساتھ والی کون ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہی ہے، اس کو کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر دعا نہیں کرنی۔ آپ نے دعا کرنی ہے ٹارگٹ کے ساتھ، دعا کرنی ہے ایمان کے ساتھ، دعا کرنی ہے اس سال دیا ہے اس بات کے لیے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنی ہے کہ یہ سال خدا میں بہت سا پھل لے کر آؤں، یہ سال خداوند تیری خدمت میں گزرے، یہ سال تیرے جلال میں گزرے۔ آئیے دعا کریں، جتنے بھی باہر والے ہیں اندر والے ہیں، کوئی بھی نان سٹاپ دعا کرے، جیسی بھی دعا آتی ہے دعا کرے۔ جب آپ دعا کریں گے نہیں تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا آپ کی آواز سننا چاہتا ہے، خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس سال خدا سے پروگرام کھولیں، اس سال خدا کو بولے کہ خدا مجھے پروگرام دے، مجھے ترتیب دے، مجھے بتا خدا میں نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے یا کیا کرنا چاہیے۔ خدا میری آگاہی کر، میری رہنمائی کر، خدا میں طاقت دے گا، حکمت دے گا،
عقل دے گا, دانشمندی بخشے گا. لے لیجئے خدا سے قوت کو, لے لیجئے دلیری کو. آپ بادشاہ کے بیٹے ہیں, شاید آپ کے پچھلے سالوں میں کام نہیں ہوئے پر خدا اس سال کرے گا. دعا کیجئے خدا کے حضور, اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیجئے. اگر والدین ہیں تو اپنے بچوں کے لیے برکت کی دعا کریں, اگر بچے ہیں تو اپنے والدین کے لیے دعا کریں. دعا کریں اس سال خدا انہیں برکت دے, خدا انہیں سلامتی دے. جو بچے ایجوکیشن میں کمزور ہیں یہ سال میں ایجوکیشن میں بڑھیں. دعا کریں خدا کے حضور, اپنے ٹارگٹ خدا کے آگے رکھ دیجئے. آپ جو کچھ بول رہے ہیں ایمان سے بولیے, آپ جو کچھ چاہتے ہیں ایمان سے کہیے. خدا کرے گا, خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. دعا کرے خدا کے. گھر کے اندر معاملات جیسے بھی ہیں بولیے خدا اس سال میں یہ نہیں چاہتی کہ یہی معاملات رہے, یہ سال میرے گھر کے معاملات چینج ہو جائے. آپ خدا سے گفتگو کیجئے, خدا سے باتیں کیجئے, خدا سے باتیں کیجئے, باتیں کیجئے. کہیے خداوند اس سال میں تیرے ساتھ گزاروں گی, تیرے ساتھ گزاروں گا. شاید مجھے بہت کچھ پچھلے سالوں میں نہیں ملا, خداوند تو اس سال میں دے گا. خدا آپ کو دے گا. خدا کے ساتھ وقت گزارے, خدا کے ساتھ لپٹ جائیے, اس کے ساتھ بغل گیر ہو جائیے, ایک ہو جائیے, اس کے ساتھ جڑ جائیے. وہ آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کے پاس ہے, آپ کے اندر ہے. خدا کو لے لیجئے, خدا کو لے لیجئے. ہم اپنی فیملی کے لیے دعا کیجئے, اپنی فیملی کے لیے دعا کیجئے. اگر قرض ہے تو کہیے اس سال میں قرض اتر جائے. آج خدا آپ کا ہر معاملے کا حل کرنے کے لیے اترا ہوا ہے. خدا اس سال آپ کو برکت دے گا. خدا اس سال آپ کے جو رکے کام ہیں نہیں ہو رہے, کہیے خداوند تو اس سال کرے گا. آپ کہیے تو صحیح, خداوند کو آزمان کو تو دیکھیے, خدا کو آزمان کر دیکھیے, چیک کر کے دیکھیے, خدا سے بات تو کر کے دیکھیے. آپ شاید خدا سے بات نہیں کرتے, خدا اس لیے آپ سے بات بھی نہیں کرتا. شاید آپ خدا کے ساتھ نہیں رہتے, خدا آپ کے ساتھ نہیں رہتا. دعا کیجئے, دعا کیجئے, مت دیکھیے, یہ دیکھیے کہ میرا خداوند اترا ہوا ہے. یہ مت دیکھیے کہ کون ہے یہاں, یہ دیکھیے کہ میرا خداوند میرے ساتھ کھڑا ہے. اوہ تھینک یو جیسس. اگر گھر کے اندر کوئی معاملات ہیں, ہسبینڈ وائف کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہے, باتوں باتوں میں لڑائی ہو جاتی ہے, تو آج ان باتوں کو طرف کیجئے. شاید آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس شاید کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو دولت بھی نہیں ہے, میری تو شہرت بھی نہیں, میری عزت بھی نہیں ہے. آپ کی عزت نہیں ہے پر یسوع مسیح آپ کی عزت کو بڑھائے گا. یعقوب کا خدا آپ کو ترقی دے گا. اسرائیل کا خدا نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے, بلکہ وہ بیدار رہتا ہے, بلکہ وہ جاگتا ہے, وہ تو اونگتا ہے. تھینک یو جیسس. وہ ہمارے درمیان میں, کہیے آئی لو یو جیسس. اس کے ساتھ لپٹ جائیے, اپنی محبت کا اظہار کیجئے خدا سے, شکر گزاری کیجئے. شکر گزاری کریں گے تو آپ کے لیے آسمان کھل جائے گا. شکر گزاری کیجئے اپنی اولاد کے لیے, اس سال کے لیے شکر کریں. اس سال میں اس نے برکتیں دے دی ہے, آسمان کھل گیا ہے آپ کے لیے, برکتیں جاری ہو گئی ہیں. ایمان سے دیکھیں گے تو مل جائیں گی. تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس. ہاللویا. ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. اس سال ہارنا نہیں ہے بلکہ جیتنا ہے. اچھی کشتی لڑے, ابلیس ہمیں گھرانے والا نہ ہو بلکہ ہم اسے اپنے پاؤں کے نیچے کچلنے والے کو سے گرا دیا تھا. کھڑے ہو جائیں یسوع نام سے. خدا یسوع آج آپ کو کھڑا کر رہا ہے, وہ آپ کو پریس کر رہا ہے. وہ کہہ رہے نہ ڈر, میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے, میں نے تجھے چنا ہے, میں تجھے ترقی دوں گا,
मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे वसा से भरूंगा, होली साफ करूंगा, मैं तेरे घराने में नए काम करूंगा, तेरी जिंदगी में नए काम करूंगा, सहरा में नदियां जारी करूंगा, बियाबानों में राह तैयार करूंगा तेरे लिए। मैं करूंगा जिसकी वजह से तू पिछले साल परेशान रहा है, रही है, इस साल मैं तेरी वो सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। जो लोग दुआ कर रहे हैं खुदा उनकी सुन रहा है। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। हाथों को उठा के सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा। इस साल रूह कुदस को ले ले, तेरे रूह से, तेरे रूह से। तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, मसीह के बगैर, उसके वसा के बगैर कुछ भी नहीं है। जब वो साथ है तो पहाड़ भी मैदान हो जाएंगे। कहे हालेलुया, हालेलुया। हम पे तेरा फसल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। इकरार करें, हम पे तेरा फसल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कुल सब भी सामने से हट जाएगा, कुल सब भी सामने से हट जाएगा, कैसे होगा सब? तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा। एक काम नया तू करेगा, बियाबानी में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबानी
से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। खुदा के रूह से पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सुनिए, वो गुनाह जो आपसे नहीं छूटते, वो खुदा के मस्सा के बाइस आप कुव्वत पाकर छोड़ सकते हैं। जो पहाड़ हमारे सामने हैं वो मैदान हो सकते हैं खुदा के रूह से। कहीं खुदा मुझे अपने रूह का दुगना मस्सा दे, मुझे अपना मस्सा दे। आए साल अगर खुदा के मस्सा को आप अपने अंदर रखेंगे तो आप खाली पाएंगे, आप फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे, आप शोर पाएंगे, आप कुव्वत पाएंगे, आप फतह पाएंगे, आप दलेरी पाएंगे, आप शोर पाएंगे। अगर मस्सा अपने अंदर रखेंगे, अगर खुदा की अनॉइंटिंग अपने अंदर रखेंगे, खुदा का कलाम आपके अंदर रहेगा। शाबारा बारा बारा बारा। आए 2-3 मिनट के लिए सब दुआ करेंगे गैर जुबानों में, जिनको खुदावंद देती है और जिन्हें नहीं दी उन्हें इस साल मिलने वाली है। खुदा ने बड़ी बरकत रखी, मोर ब्लेसिंग है इस साल। बरकतों के दरवाजे जो बंद थे इस साल खुल रहे हैं। शाबारा बारा बारा। बुलंद आवाज गैर जुबानों में तारीफ करें। शाबारा बारा मंदा ला बारस, होरा बारा बारा मंदा ला बारा। बाहर वाले भी सब दुआ करें, बुलंद आवाज। नौजवान, इस साल सुस्त नहीं पड़ना, कुव्वत में बनना है। शिकस्त को देनी है अपने दुश्मन इब्लीस। शाबारा बारा मंदा ला बारस। इब्लीस शर्मिंदा हो ये सुना। Rabi toko le renda la kayero ba isonda. Ayo oyo roba ta turu si ka ba mama. Shayo roba to ko si manda turu ya raba tira mama. Shanto lo roba mama. Revi ko tolu kayo roba ko lo roba ka to biera ka kaliras. Shayo roba ta tiri mara ko biras. खुदावन तेरे साथ रहना चाहता है, पाकरू तेरे साथ रहना चाहता है। ऐसा से ज्यादा अवलियत यीशु नाम को दे। हालेलुया। कहीं पाकरू मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं। कहीं खुदा पाकरू, सब कहीं खुदा पाकरू मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं। खुदा पाकरू मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं। दाहिना हाथ उठाकर कहें और एक हाथ अपने दिल पर रखें। कहें खुदावंद यीशु तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं। खुदा पाकरू मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं। मुझे अपने कंट्रोल में कर ले, मुझे अपने कब्जा में कर ले। जो कुछ तू चाहता है मैं वो इस साल में करूं। तेरा जलाल मेरी जिंदगी में जाहिर हो और मुझे नूर बना, मुझे नूर बना। मैं नया हो जाऊं, मैं नया हो जाऊं खुदा यीशु के नाम से। आमीन। सब कहें आमीन। हालेलुया। सब तशरीफ रखें। Praise Jesus. हालेलुया। क्या आप थोड़ा थोड़ा सा आगे आ सकते हैं? बच्चों को भी थोड़ा आगे कर। कलाम से किस किस ने बरकत पाई? Praise the Lord. क्या हमने पढ़ा है कि पिछली बातों को याद ना करो। केड़ा केड़ा भूल गया पिछली गल्लां? वेरी गुड, वेरी गुड। पिछली बातों को याद और कदीम बातों पर कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में साल मेरी जिंदगी खुदा नवा काम करे। हाथ उते कर दे। हालेलुया। नवा काम चाहते हो तो पुराना काम छड़ना पड़ेगा। आमीन। पहले भी कई बार ये मैंने मिसाल दी है कि अगर मैं
پیچھے کی چیز کو پکڑ کے رکھوں میں آگے جا سکتا ہوں. پہلے مجھے نوے کپڑے پائے نے سب نے بڑے دن دے سوائے نے آج بھی پائے نے تے پراستے کوئی نواں سال نہیں ہوئی ساڑھے آستے ہوئی سال. اگر ہم اپنی زندگی پروپر طور پہ یسوع مسیح کے ہینڈ اوور کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں 2020 آپ کے لیے سب سے زیادہ برکتوں کا سال ہے. آئے اپنے یسوع کے لیے تالیاں. اگر پورے